عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فخذوه منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. جزاكم الله. ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے حدیث شریف کے درس کے دو انداز ہیں، دونوں کا نام سرد ہے، سرد یاد رکھنا. دونوں کا نام سرد. ایک سرد ترمذی شریف میں عنوان ہے باب ما جاء فی سرد الصوم. یہ باب ہے ان حدیث کے بیان میں جو لگاتار روزے کے بارے میں آئی ہیں. یہاں سرد کا معنی ہے لگاتار. اور ایک سرد سردی سے ہے، سردی سے، سردی کا معنی ہے سرد، ٹھنڈا انداز ہے. ایک یہ ہے کہ سرد. تو یہ دونوں انداز اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اپناتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے، اس کا کرم ہے. اللہ تعالیٰ آسانی فرما دیتے ہیں، اس کا کرم ہے. مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی، اولا سے لے کر بخاری شریف تک سب کتابوں کی تقریباً تکرار کی توفیق عطا فرمائی. اللہ نے اپنی رحمت سے یعنی 2 سال آپریشن سے پہلے تو میں سب درجوں کے سبق الحمدللہ تکرار کرتا تھا. اساتذہ ہی پڑھاتے، لیکن سب درجوں کے شروع کا سبق رکھے ہوئے تھے. قدوری کا اجرا اور قدوری کا اجرا، اسی طرح اصول شاشی کا شروع کا حصہ رکھا ہوا. پہلے سب کتابیں مکمل پڑھائی الحمدللہ. سن و انوار کا شروع کا حصہ، ہدایہ کا شروع کا حصہ، جلالین شریف کا. لیکن اب آپریشن کے بعد کمزوری بھی بڑھ گئی. اب اساتذہ کرام اب وہاں مدرسہ جامع مدنیہ میں وہاں پر بخاری شریف جلد اول ہے اور ترمذی شریف مکمل ہے. وہاں پر مدرسہ محمدیہ ہے، وہاں پر بخاری شریف مکمل ہے. اور مدارس ہیں ان میں بھی الحمدللہ کچھ ہفتے میں ایک دن، ہاں جامع میں 3 دن آتا ہوں، باقی میں ایک دن جاتا ہوں الحمدللہ. اللہ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ. ان میں پھر 2 انداز ہیں، دونوں کا نام سرد. ایک ہے کہ لگاتار عبارت چلتی رہے، کیونکہ حدیث شریف کے بارے میں ہے، ہم اپنے بزرگوں سے یہ مقولہ سنا ہے ان فی العبور لبرکہ، کہ حدیث شریف کی عبارت بھی باعث برکت ہے الحمدللہ. ان فی العبور لبرکہ، کہ حدیث شریف کا پڑھنا ہی ثواب الحمدللہ. حدیث شریف کی عبارت ہی باعث برکت ہے الحمدللہ. ایک یہ ہے کہ عبارت بھی چلتی رہے تاکہ کتاب بھی درمیان میں کچھ تھوڑا تھوڑا ذکر خیر جتنا ہوتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کرتا ہوں. اور ایک ٹھنڈا انداز جسے کہتے ہیں کچھ تھوڑا تفصیلی انداز، وہ شروع سے آہستہ آہستہ وہ آپ دیکھ رہے ہیں بھی اللہ سے باہر نکل رہے ہیں الحمدللہ. تو وہ پھر آہستہ آہستہ پھر وہ بھی چلتا رہتا ہے. چلو جتنا اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا ذکر خیر ہو جاتا ہے. تو اس لیے آپ حضرات عبارت آگے دیکھ لیں، عبارت آگے پڑھ لیں انشاءاللہ.
عبارت آگے ہے، اگلی حدیث کی عبارت پڑھتے رہے، 2 2 3 3 4 4 حدیث آگے پھر بڑھا بھی دیں گے انشاءاللہ، لیکن پیچھے سے کچھ تھوڑا کچھ جو ذکر خیر ہے وہ بھی چلتا رہے گا. اتنا اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا. کل میرا کر رہا تھا صلاۃ کے کتنے معنی ہیں، کون کون سے ہیں؟ دعا ہے، استغفار ہے، تسبیح و تحلیل ہے. ہمارے بزرگ صاحب فرمانے لگے اخلاص سے قاعدہ پڑھانا اور بخاری شریف پڑھانا دونوں کا ثواب برابر ہے. بس مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی. یہ جو القاب والی خدمتیں ہیں ان میں بڑا دھیان رکھنا کو پڑتا ہے اپنے نفس کے اوپر کہ اپنے اندر کوئی بڑائی نہ ہے، کوئی فخر نہ ڈالنا. میں کوئٹے میں تھا، وہاں پر ہمارے حضرت مولانا غفور صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کا مدرسہ ہے جامعہ قاسمیہ، وہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد. فرمانے لگے قاعدہ پڑھانے والے استاد میں تکبر نہیں ہوتا ہے، اس میں کیا تکبر آئے گا، لیکن حالانکہ خدمت بہت بڑی ہے. ہم نے یہ جڑ والی خدمت ہے. قاعدہ نہ پڑھیں، قاعدہ پڑھا ہوا نہ ہو تو سپارہ کیسے پڑھیں گے، سپارہ پڑھا ہوا نہ ہو تو قرآن پاک کیسے پڑھیں گے. یہ جڑ والی خدمتیں ہیں. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے تم جو بخاری شریف کی عبارت فر پڑھ رہے ہو اس میں اس میاں جی کا بھی حصہ ہے جنہوں نے نقوش کی پہچان کروائی، الف خالی، با کے نیچے ایک نقطہ، تا پر 2 نقطے، ان کا بھی حصہ ہے. الحمدللہ. سب طلباء اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہیں. یہ ہے کمزور ہوں ذہین سب قبول الحمدللہ. بس محنت بقدر ہمت، جتنی ہمت اتنی کوشش لگا دیں، پھر نتیجہ اور ثمرہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہیں. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. نیند آ رہی ہے، میں خیال آ رہی نیند. اچھا خوشی سے بتا رہا ہے، آنکھوں سے پوچھ رہا نیند آ رہی ہے. نیند کا علاج بھی آیا حدیث شریف میں. نیند کا علاج اگر محسوس نہ کریں تو عمل کریں گے علاج پر، تھوڑا سا تربیت کے لیے سب کے لیے. چلو حدیث شریف میں نیند کا علاج بھی آیا ہے. ابو داؤد شریف میں، ترمذی شریف میں حدیث شریف ہوئی. ابو داؤد شریف میں جمعہ کے ابواب میں اذا نعس احدكم وهو في المسجد فليتحول من مجلسه ذلك الى غير يقرهم. اذا نعس احدكم في المسجد، یہ بھی سبق ہے آپ کے لیے بھائی. ہاں اللہ اپنی مہربانی فرمائے. مجلس کی برکت سے اللہ اور بھی خیر کی باتیں ڈال دیتے ہیں. ہم اس لیے کرتا رہتا ہوں مجلس میں جو خیر کی بات ہوتی ہے وہ سب کے لیے صدقہ جاری ہے الحمدللہ. آپ اگر نہ بیٹھتے تو یہ باتیں کیسے نکلیں گے. اسلام مدینہ منورہ میں ہمارے بزرگ صاحب فرمانے لگے اسلام عملی مذہب ہے، سب کو کر کے دکھلایا جاتا ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اذا نعس احدكم وهو في المسجد فليتحول من مجلسه ذلك الى غيره. جب تم میں سے کسی ایک کو اونگ آئے وہ فی المسجد، اور وہ مسجد میں ہو، یہ قید اتفاقی ہے، احتراجی نہیں. قید اتفاقی ہے. اتفاق ایسا پیش آیا اس وقت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ارشاد فرما رہے اس وقت صحابی کو جو اونگ آ رہی تھی وہ مسجد میں تھے، اور اگر مسجد سے باہر بھی ہو تو پھر بھی یہی فرمان. یہ قید احتراجی نہیں اتفاقی ہے کہ اس کو اتفاق ایسا پیش آیا کہ اذا نعس احدكم وهو في المسجد فليتحول من مجلسه ذلك الى غيره. پس چاہیے کہ وہ اپنی مجلس سے اٹھ جائے پھر جائے لگنا. فليتحول من مجلسه ذلك الى، پس چاہیے کہ اپنی مجلس سے اٹھ جائے اور پھر جائے. اب بھائی کس ساتھی کو نیند آ رہی تھی رہنا خوشی سے بتلا دیں. ان ساتھی کو آ رہے تھوڑا سا کھڑے ہو جاؤ ذرا. جزاک اللہ. ہاں کوئی جزا. اب جو فلیتحول، یہ حدیث آئی عملی نمونہ. اب فلیتحول اپنی، اب دیکھو چلو اس طرف چلے جائیں تھوڑے چلے.
یہ عملی مذہب. اب انشاءاللہ کو یہ حدیث بھولے نہیں. ابھی ٹھہر اب وہاں بین السور لکھا ہوا ہے سواء رجع الیہ املا، سواء رجع الیہ املا، چاہے واپس اپنی جگہ کی طرف لوٹے یا نہ لوٹے، چلو اب آپ لوٹ جائیں. الحمدللہ اس پر عمل کر لیتے ہیں. ہاں چلو بھائی ماشاء اللہ الحمدللہ ٹھیک ہے. اب انشاءاللہ یہ حدیث سب کو یاد ہو گئی الحمدللہ آپ کی برکت سے الحمدللہ. کبھی کبھی عرض کرتا ہوں طلباء کی نیند میں بھی اللہ نے برکت رکھی الحمدللہ. آپ کو نیند نہ آتی تو بھائی یہ حدیث کیسے بیان کرتا الحمدللہ. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. یہ باتیں سب فائدے کی ہیں الحمدللہ. نیند غیر اختیاری ہے، آ جاتی ہے. چلو اللہ اپنی مہربانی فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم کل میں کر رہا تھا صلاۃ کتنے معنی ہیں، صلاۃ کتنے معنی ہیں، کون کون سے؟ نمبر 1 دعا بھی ہے، استغفار بھی ہے، تسبیح و تحلیل بھی ہے اور رحمت بھی ہے. صلاۃ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو دعا. کل میں نے دعا کے بارے میں کچھ تفصیل کر دی. حدیث میں آتا ہے ترمذی شریف میں ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، کہ تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اسی یقین سے کہ میری دعا قبول ہو گئی. اپنا دعا کی قبولیت کے کئی مطلب ہیں. جو مانگے وہی مل جائے، اللہ اس سے بہتر عطا فرما دیں، کوئی پریشانی دور فرما دیں، یا دعا کو کفارہ سیئات بنا دیں، ورنہ پھر ہر دعا وہ آخر کا ذخیرہ بن جاتی ہے. بہرحال یہ جھولی خالی نہیں جاتی. ہاں آپ یہ بھی سوچیں کہ ہم بن مانگے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے، کوئی مانگے ان کو جھولی خالی جائے گی، اللہ بھر کر دیں گے رحمان. یہ باتیں بھی دیکھو، یہ تسلی کی باتیں. آپ نے آگے کام کرنا ہے، معاشرے میں جانا ہے، تو یہ لوگ پریشانی کے عالم میں آئیں گے تو ان کو آپ نے تسلی کیوں دینی ہے؟ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بلکہ حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی رحمہ اللہ تعالی، حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی رحمہ اللہ تعالی ان کا حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق، جن کی تفسیر ماجدی ہے نا، ان کا حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ سے تعلق اصلاحی تعلق. اپنے بڑوں کے سائے کی بڑی برکت ہوتی ہے. کیا نام بھائی کا نا، اور بھائی اللہ خوش رکھے. اور بھائی ہاں اپنے بڑوں کے سائے کی بڑی برکت ہوتی ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. تو مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ حضرت میں تو دعا نہیں کرتا ہوں. جب اللہ تعالیٰ کو میری حاجات کا پہلے سے علم ہے تو میں تو دعا نہیں کرتا ہوں. کہ جب اللہ تعالیٰ کو میری حاجات کا پہلے سے علم ہے تو میں دعا کیوں مانگوں؟ میں کہوں میں دعا نہیں کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہ میں تو دعا نہیں کرتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ کو میری حاجات کا پہلے سے علم ہے تو مجھے دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے. اللہ اپنی میں تو حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے جواب میں لکھا، بھائی دعا اطلاع کے لیے تھوڑی ہوتی ہے، دعا اطلاع کے لیے تھوڑی ہوتی ہے. بھائی روکیں گے تھوڑا سا. دعا اطلاع کے لیے تھوڑی ہوتی ہے، دعا تو اظہار عبودیت کے لیے ہوتی ہے، اپنی بندی کو ظاہر کرنے کے لیے ہوتی ہے، اپنے فقر کو ظاہر کرنے کے لیے، اپنے عزت کو ظاہر کرنے کے لیے ہوتی ہے. کہ دعا صرف اطلاع کے لیے تھوڑی ہوتی ہے، دعا تو اظہار عبودیت کے لیے، اپنی بندی کو ظاہر کرنے کے لیے، اپنے عزت کو ظاہر کرنے کے لیے، اپنے فقر کو ظاہر کرنے کے لیے. اللہ آپ دعا کیوں نہیں مانگتے؟ وہ مانگے دعا اللہ.
کل بھی رکھیا تھا نا، دعا خود عبادت ہے. ہاں ہم داؤشی میں پڑھ لیں گے الدعاء هو العبادت، دعا یا عبادت ہے، عبادت ہونا. اس لیے میرے حضرت فرمانے لگے کوئی دعا کا کہے تو انکار نہیں کرنا چاہیے، اگر فوراً کو دعا دے دینا. اور وہ اللہ نے رکھا ہے، سب مسلمانوں میں رکھا ہے رحمہ اللہ. اللہ اپنی مہربانی سے محمد دعا کا کہتے رہنا چاہیے رحمہ اللہ. آپس میں اپنے بھائیوں میں، اپنے بڑوں میں، خود بھی آپس میں ایک دوسرے کو دعا کہتے رہیں الحمدللہ. اور جامع شفیع کے بانی ہر مفتی حسن رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے بعض لوگ پریشانی کے عالم میں آتے ہیں اور مجھ سے دعا کا کہتے ہیں. ہاں مجھ سے دعا کہتے ہیں تو میں ان کے آنے سے پہلے بعض دفعہ کسی اور خیال میں ہوتا ہوں. کوئی اور خیال گھر کا ہو سکتا ہے، کوئی اور اپنی ضرورتوں کا خیال ہو سکتا ہے. پہلے میں اور خیال میں ہوتا ہوں، لیکن جیسے یہ دعا کہتے ہیں میرے دل کو فرش سے عرش تک پہنچا دیتے ہیں اور میری زبان پر فوراً اللہ تعالیٰ کا پیارا نام آ جاتا ہے الحمدللہ. ہاں یہ حرف فرمانے لگے کہ یہ جو لوگ ہیں دعا کے لیے کہتے ہیں یہ ہمارے محسن ہیں، محسن یا کرنا ہے کہ ہمارے دل کو ہمارے خدا سے جوڑنے والے ہیں. تو بہرحال صلوات کہیں گے، صلوات کا ایک معنی دعا بھی ہے، صلوات کا معنی استغفار بھی ہے. جیسے اگر اس کی اگر فرشتوں کی طرف نسبت ہو تو اس کا معنی کیا ہے؟ استغفار. صلاۃ الملائکہ اے استغفار الملائکہ. استغفار کا معنی ہے بخشش طلب کرنا، بخشش مانگنا. گھڑی بھی تیز چلتی ہے. چلو اب ایک لفظ کیا کروں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سننا ہے. وہاں کھلا وقت ہوتا ہے لیکن یہاں میں بھائی 1 منٹ کے لیے بھی آ جاؤں فائدے سے، چلو کوئی نہ کوئی خیر کلمہ پہنچ جاتا ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہر اور بھی ہمارے سب نیک اساتذہ شیوخ سے سب کی آمد برکت ہی برکت ہے. میں بھی ایک ادنا طالب علم کی حیثیت سے حاضر لگواتا ہوں. اللہ قبول فرما لے اپنی بارگاہ میں. انشاءاللہ آگے بڑھیں گے آہستہ آہستہ انشاءاللہ الحمدللہ. جزاک اللہ.